دھول اڑاتی ہوئی وین گاؤں کے کچے پکے راستے پر رکی تو گرد کا ایک غبار سا چاروں طرف پھیل گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے منہ کر کے بیزاری سے آواز لگائی، دنیا پور میں جس نے اترنا ہے اتر جائے۔ ڈرائیور کی آواز کے جواب میں وین کا دروازہ کھلا اور 21 سالہ سویرا نے باہر قدم رکھا۔ بیگ کو کندھے پہ ڈالتے اس نے ایک تھکاوٹ بھری نظر کچی پکی سی پگ ڈنڈی پر ڈالی۔ ابھی اسے دور تک چلتے ہوئے جانا تھا۔ نامعلوم یہ وین گاؤں کے اندر تک کیوں نہیں چھوڑ دیتی تھی۔ سویرا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے پیچھے سے زناٹے کے ساتھ وین چل پڑی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اسے گاؤں تک آنے کے لیے اس وین کا سہارا مل جاتا تھا، ورنہ وہ کبھی نزدیکی شہر جا کر اپنی کالج کی تعلیم حاصل نہ کر پاتی۔ 1 2 3 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سویرا نے روز کی طرح اپنے قدموں کو گننا شروع کر دیا۔ اس کا سفید کالج یونیفارم بے داغ تھا۔ سفید رنگت پر تھکاوٹ کی سرخی چمک رہی تھی۔ وہ تیز تیز اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آج تو بہت بھوک لگ رہی ہے، پتہ نہیں اماں نے کیا پکایا ہوگا۔ ذہن میں سوچتی ہوئی سویرا تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ کالج بیگ اس کے کندھے پہ ٹکا تھا۔ کالج میں تعلیم حاصل کرنا اس کا شوق تھا اور وہ ٹھہری اپنے بھائی کی لاڈلی، اس لیے بھائی نے پورے گاؤں کی مخالفت کے باوجود سویرا کو نزدیکی شہر میں کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ مسئلہ آنے جانے کا تھا، وہ بھی بھائی نے حل کروا دیا۔ ان کا ایک دوست کالج کی لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیا کرتا تھا۔ حالانکہ ان کا یہ گاؤں اس کے راستے میں نہیں پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود سویرا کے بھائی کے کہنے پہ اس نے سویرا کو دنیا پور کے قریب چھوڑنا اور وہاں سے پک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی ہی دھن میں وہ گاؤں کی کچی پگ ڈنڈی پر سویرا چلتے ہوئے جا رہے تھے، جب اچانک وہ چونک سی گئی۔ اس کے پیچھے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سویرا نے پلٹ کے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ سیاہ رنگ کی کرولا زناٹے بھرتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سویرا اپنی جگہ سے ایک قدم بھی ہلتی، گاڑی کے ٹائر عین اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ہوا میں ایک دفعہ پھر گرد و غبار بھر گیا۔ سویرا نے ناگواری سے گاڑی کی جانب دیکھا۔ وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ گاڑی اور اس میں بیٹھا ہوا اس کا مالک سویرا کو پریشان کرتے تھے۔ اس وقت بھی سویرا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آس پاس دیکھا۔ اس کا گھر ابھی کافی دور تھا۔ وہ گاؤں سے ابھی تھوڑا فاصلے پہ ہی تھی اور یہاں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو آس پاس؟ خواہ کوئی چل کر جا رہی ہو اور اپنی رنگت کو خراب کر رہی ہو۔ پہلے ہی نازک سی ہو۔ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ملک فیضان کی تمسخرانہ آواز پر سویرا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کی جانب کا شیشہ نیچے کیے جھانک رہا تھا۔ اس کی بھوکی نگاہیں سویرا کو اپنے وجود میں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ملک فیضان، مجھے تمہاری اس شاندار سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے گھر تک پیدل چل کے جانے میں تھکاوٹ کا شکار ہو رہی ہوں۔ میں تمہیں ہمیشہ کہتی ہوں یوں میرا راستہ نہ روکا کرو، مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سویرا کے کاٹ دار لہجے پر ملک فیضان کا ایک بلند و بالا قہقہا گونجا۔ ارے واہ، بس یہی نخرہ تو پسند ہے مجھے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، گاؤں کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور میں ملک فیضان گاؤں کے وڈیرے کا داماد ہو کر تمہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کر رہا ہوں اور تم اترا رہی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، یہی اتراہٹ اور نخرہ تو مجھے پسند ہے، اسی پر تو فدا ہوں میں، جو ہر روز تمہارے راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اوباش پنے کی انتہا کرتا ہوا ملک فیضان مسلسل اسے گھورتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ سویرا کا خون کھول اٹھا، مگر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ کالج چھوڑ دے، اگر اس کے بھائی کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا۔ سویرا نے ایک بے بس سی نگاہ فیضان اور اس کی گاڑی پہ ڈالی اور سر جھٹک کر پھر سے اپنے راستے پہ چلنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک دفعہ پھر ملک فیضان کا قہقہا گونجا تھا۔ سویرا جانتی تھی کہ وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا،
چاچا کرمو سامنے کھیتوں میں کام کرتے نظر آئے تو ملک فیضان زن سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ سویرا نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا، مگر وہ جانتی تھی کل پھر سے یہی سب کچھ ہوگا۔ تھکے ہوئے قدموں سے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ سامنے ہی لالا عظمت پانی والی موٹر ٹھیک کر رہا تھا۔ سویرا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آ گئی میری گڑیا، بھوک لگی ہوگی یقیناً۔ آج اماں نے تیری پسند کا کریلے گوشت پکایا ہے۔ میں بڑی دور سے جا کے تازہ گوشت کٹوا کے لایا ہوں، کیونکہ میری گڑیا کو پسند ہے، اس لیے اب جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ لالا عظمت کی آواز پر وہ بجھے دل سے مسکرا دی۔ ان کی محبت پر وہ ایسے ہی سرشار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ انہیں بتا کر مزید کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ وڈیرے کس قدر طاقتور لوگ ہیں اور اپنے سامنے سر اٹھانے والوں کو معاف نہیں کیا کرتے، اور ملک فیضان تو ویسے بھی ان کا داماد تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ کتنی دیر تک اپنے چہرے کو دیکھے گئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی کمر پہ بکھرے تھے، اس کا چہرہ بے داغ اور بے حد خوبصورت تھا۔ یہی حسن تھا اس کا جو اس کا دشمن بنتا جا رہا تھا۔ اسی حسن پر تو ملک فیضان رال ٹپکایا کرتا تھا۔ اگلی صبح اماں نے اسے آ کر اٹھایا تو وہ بوکھلا کے اٹھ گئی۔ آج کالج کا ٹیسٹ تھا۔ جلدی سے تیار ہوتے ہوئے اس نے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور باہر کی طرف بھاگی۔ لالا عظمت اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہے تھے۔ آ جاؤ، میں تمہیں اسٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے ڈرائیور تمہیں گاڑی میں بٹھا لے گا۔ لالا عظمت کی پیار بھری آواز پر سویرا مسکرائی۔ کتنی سہولت ہو گئی تھی اسے اتنا سارا پیدل چل کر نہیں جانا پڑے گا۔ وہ جلدی سے بائک پر لالا کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ اس سے پڑھائی کے متعلق پوچھتے رہے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ لے بھائی، آ گیا تیرا اسٹاپ۔ لالا نے اسے بائک سے اتارا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وین آتی ہوئی نظر آئی تو سویرا انہیں خدا حافظ کہہ کر وین کے اندر بیٹھ گئی۔ واپسی تک وہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے دن اس کی زندگی کس قدر تبدیل ہونے والی ہے۔ وین اسے گاؤں کے بیرونی سرے پہ اتار گئی اور خود آگے چلی گئی۔ سویرا نے ایک محتاط نظر ڈالی اور سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے آج وہ منحوس ملک فیضان نظر نہیں آ رہا، بس جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ گھر کی سمت جانے لگی، مگر ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں مخصوص گاڑی کی آواز پڑی۔ سویرا گھبرا کے پلٹی اور اس کے قدم گویا زمین میں گڑ کے رہ گئے۔ سیاہ رنگ کی کورولا کے پیچھے 3 گاڑیاں اور تھیں جو عین سویرا کے پاس آ کر ہی رکی تھیں۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آوازیں ماحول پر چھائی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ سویرا نے گھبرا کے آس پاس دیکھا۔ بیگ پہ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ سردیوں کی ویران سی دوپہر میں صرف وہ اکیلی تھی۔ چاروں گاڑیاں اس کے ارد گرد گھیرا سا ڈال کے کھڑی ہو گئیں۔ سویرا کا رنگ اڑ گیا۔ سیاہ کار کا دروازہ کھلا، اندر سے ملک فیضان برآمد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساری گاڑیوں کے دروازے کھلتے ہوئے اس کے کارندے باہر نکلنے لگے۔ سب کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے ہتھیار تھے۔ بس بھائی، بہت ہو گیا انتظار۔ آج فیصلہ ہو کے رہے گا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گی یا نہیں۔ میں دور سے دیکھ کے شکار کو تڑپانے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ قریب آتے ہوئے ملک فیضان غرایا تھا۔ سویرا کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ کس قدر بے شرم انسان ہو تم شادی شدہ ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب ملک فیضان نے آگے بڑھ کے زور سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک فیضان کا دل تم پہ آ گیا ہے اور میں تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ وہ صاف طور پر شراب کے نشے میں لگ رہا تھا۔ سویرا نے گھبرا کے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ اس کے کارندے تماش گیروں کی طرح تماشا دیکھ رہے تھے۔ سویرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ ملک فیضان اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا۔ سویرا نے چیخنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئے۔
اور تبھی فضا میں ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ گولی چلنے کی آواز آئی۔ ملک فیضان اپنی جگہ پہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ سویرا نے بوکھلا کے اس جانب دیکھا۔ سویرا کی کلائی پر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، اور اگلے ہی پل سویرا کی نظر اس کے سینے پر پڑی۔ اس کا سفید لباس داغدار ہو رہا تھا۔ سویرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ملک فیضان بے جان لاش کی طرح نیچے گر چکا تھا، اور اس کے عین پیچھے سویرا نے لالا عظمت کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ان کی وہی پرانی سی پستول تھی۔ نہ جانے وہ کس وقت اپنی موٹر سائیکل پر وہاں موجود ہوئے۔ سویرا کو یاد آیا انہوں نے صبح کہا تھا وہ واپسی پہ اسے لینے آئیں گے۔ ملک فیضان کے کارندے ہتھیاروں سمیت لپکتے ہوئے عظمت کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سویرا کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے چاروں جانب سے عظمت کو گھیر لیا۔ اب وہ اسے زمین پر گرا کر لاتوں اور ٹھڈوں سے مار رہے تھے۔ سویرا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ ملک فیضان کا خاص آدمی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو اطلاع دے رہا تھا۔ سویرا چیختے ہوئے انہیں اپنے بھائی کو مارنے سے روک رہی تھی، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اس کا بیگ کب سے مٹی میں لتھڑ چکا تھا، اور تبھی فضا میں ایک ساتھ کئی گاڑیوں کا شور بلند ہوا۔ سویرا نے خوفزدہ نظروں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ گاؤں کے اندرونی سمت سے آنے والی پگڈنڈی پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی، جو آندھی طوفان کی طرح ان کی سمت آ رہی تھی۔ یہ وڈیروں کی گاڑیاں تھیں۔ عظمت کو پیٹنے والے ملک فیضان کے کارندے رک چکے تھے۔ گاڑیاں پاس آ کے رک گئی۔ سیاہ رنگ کی پراڈو سب سے آگے تھی۔ سویرا لپک کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دو زانو ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ اسے مارنے والوں نے ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ سیاہ پراڈو کا دروازہ کھلا اور بے اختیار سویرا نے سر اٹھا کے دیکھا۔ پراڈو میں سے نکلنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملک جلال احمد تھا۔ 31 سال کا بھرپور مرد جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے ملک فیضان کی لاش دیکھی اور پھر کھا جانے والی نظروں سے زمین پر پڑے زخموں سے چور عظمت کی جانب دیکھا۔ کیا یہی ہے وہ حقیر جس نے میرے بہنوئی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ لے چلو اسے اپنے ساتھ، اس کا فیصلہ تو میں خود کروں گا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز پتھریلی تھی، مگر اس میں موت کی سی سختی تھی۔ سویرا کانپ کے رہ گئی۔ اس نے ملک جلال احمد کی داستانیں سن رکھی تھیں۔ وہ کھڑے کھڑے لوگوں کی جان نکال لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو اس کے شر سے بچنا ناممکن تھا۔ سویرا نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ ملک جلال احمد کو اپنی چھوٹی بہن سے بے حد محبت ہے۔ سویرا نے گردن گھما کر ملک فیضان کی لاش کی جانب دیکھا، جسے اب کارندے اٹھا کر احتیاط سے گاڑی کے اندر ڈال رہے تھے، اور اگلے ہی پل ملک جلال احمد کے حکم پر عظمت کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر پھینک دیا گیا تھا۔ سویرا کی چیخو پکار کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دور تک لالا کا بازو پکڑے گھسٹتی چلی گئی، مگر اسے ایک شخص نے زوردار دھکا دے کے واپس زمین پر گرا دیا تھا۔ ملک جلال احمد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پلٹ کر ایک سرد نگاہ سویرا پر ڈالی تھی، جس سے سویرا کانپ کے رہ گئی تھی۔ اس کی منت سماجت کا کسی پر اثر نہ ہوا، اور چشم زدن میں وڈیروں کی ساری گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی حویلی کی جانب جا چکی تھی۔ اس اڑتی ہوئی دھول کے درمیان میں سویرا زمین پر بیٹھی بلکتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اب اس کا بھائی حویلی سے زندہ واپس نہیں نکلے گا۔ ٹوٹے قدموں سے چلتی ہوئی وہ بڑی مشکل سے خود کو اپنے گھر تک گھسیٹ کر لائی۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی تو اپنا سینہ پیٹ لیا، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ وڈیرے عظمت کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور عظمت نے ملک فیضان کا خون کر دیا ہے، تو وہ تو گویا پتھر کی بن گئی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ملک فیضان کی سویرا پر بری نظر تھی، جس کی وجہ سے عظمت نے اس کا خون کر دیا، اور اب حویلی والے اسے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ سب لوگ آ کے سویرا کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ مجرم سی بن جاتی تھی۔ اسے شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ کالج میں داخلہ ہی نہ لیتی۔ سویرا کی ماں گاؤں کے ہر بڑے شخص کے پاس جا کر منت سماجت کرائی تھی کہ وہ حویلی والوں سے رحم کی درخواست کریں، مگر سبھی جانتے تھے
کہ ملک جلال احمد کے سامنے رحم کی پکار کرنا فضول ہے، وہ بھی اس صورت میں جب قاتل نے اس کے بہنوئی کو قتل کیا تھا۔ ملک جلال احمد نے کل صبح جرگہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ جرگے میں عظمت کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ بھلا جلال احمد کی بات سے کس نے انکار کرنا تھا؟ گاؤں کے تمام بڑے جرگے میں موجود تھے۔ مردوں ہی مردوں میں صرف ایک سویرا کی ماں تھی جو کونے میں کھڑی ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ سویرا بیتاب سی اپنے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جرگے میں آج فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ یقیناً عظمت کے خلاف تھا۔ ملک جلال احمد کی گاڑی آ کے رکی تو وہ شان سے چلتا ہوا جرگے میں آ کے بیٹھ گیا۔ سب لوگ اسی کی جانب متوجہ تھے۔ فیصلہ اسی نے کرنا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ نظریں اٹھا کر دور کھڑی سویرا کی ماں کو دیکھا، پھر پلٹ کر عظمت کو دیکھا جسے ایک روز میں ہی اس کے کارندوں نے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ ملک جلال احمد طنزیہ سا مسکرا دیا۔ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اس شخص نے میری بہن کے شوہر کو قتل کر دیا اور میری معصوم سی بہن کو جوانی میں ہی بیوہ کر دیا ہے۔ قتل کے کئی گواہ موجود ہیں، اس کے باوجود میں اس پر رحم کرتا ہوں اور میں اسے قتل کی سزا نہیں دیتا۔ ملک جلال احمد کی بات پر پورے جرگے میں سناٹا سا چھا گیا۔ سبھی نے حیرت بھری نظروں سے جلال احمد کی جانب دیکھا۔ یہ اس کا وتیرہ تو نہیں تھا، وہ تو کبھی دشمن کو معاف نہیں کرتا تھا۔ خود عظمت بھی ناسمجھی کے عالم میں جلال احمد کو دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اچانک بولا، میں یہاں موجود تمام بڑے لوگوں کو اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ مجھے نہ تو خون بہا چاہیے، نہ ہی میں اس شخص کو مارنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے بہنوئی کے قتل کے بدلے میں ونی چاہیے، اس کی بہن۔ پورے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ عظمت چند لمحے ناسمجھی کے عالم میں جلال کو دیکھتا رہا، پھر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ زمین سے اٹھ کے لڑکھڑاتا ہوا جلال احمد کی جانب لپکا۔ میں تیری آنکھیں نکال دوں گا اگر تو نے میری بہن کی جانب گندی نظر سے دیکھا بھی تو۔ اس کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ جلال احمد کے ایک باڈی گارڈ نے آگے بڑھ کے بندوق کا دستہ زور سے اس کے سر میں مارا۔ وہ لڑکھڑا کے وہیں گر گیا۔ اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ سا چھوٹا۔ جلال احمد مسکرا دیا۔ کیا کسی کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ بھلا کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ سب خاموش تھے۔ جلال احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی بہن کو میری حویلی میں پہنچا دیا جائے۔ ایک احسان میں ان لوگوں پر صرف یہ کروں گا کہ میں اس سے نکاح کروں گا اور اسے ناجائز طور پہ اپنی حویلی میں نہیں رکھوں گا، مگر وہ ساری عمر اس کے گناہ کا کفارہ ادا کرے گی۔ ملک جلال احمد اپنی بات مکمل کر کے گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنا وقت کسی کو نہیں دیا کرتا تھا۔ عظمت کراہ رہا تھا، مگر کارندے اسے ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس افراد کا ایک پورا ٹولہ عظمت کے گھر کی جانب روانہ ہو چکا تھا، جہاں اپنی آنے والی بربادی سے بے نیاز سویرا اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شور و غل سا بلند ہوا تو سویرا چونک سی گئی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا۔ دروازے سے 4 افراد اندر داخل ہو رہے تھے جو کسی پہلوان کی طرح لگ رہے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے سویرا کو پکڑا۔ تمہیں ونی کیا جاتا ہے تمہارے بھائی کے قتل کے جرم میں۔ سویرا پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا ان کی روتی بلکتی ماں ان میں سے کسی کو روک پاتی، ان چاروں نے گھسیٹتے ہوئے سویرا کو لے جا کے گاڑی میں پھینک دیا۔ سویرا کی چیخو پکار کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سویرا کی مدد کر سکتے۔ گاڑی کے شیشے پیٹتے سویرا تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز روتے روتے بیٹھ چکی تھی۔ اب اسے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی گاؤں کے کچے پکے راستوں سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندر رکی تو سویرا ایک دم گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ پڑا۔
दरवाज़ा खोलकर एक शख्स ने उसे बाहर आने का इशारा किया। वो धड़कते दिल के साथ गाड़ी में से बाहर निकली। जानती थी उसे वनी कर दिया गया है, आने वाली पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद होने वाली थी, मगर उसे एक इत्मीनान था, कम से कम उसका भाई तो महफूज था, कम से कम वो जिंदा था। सवेरा ने एक ठंडी सांस ली। अगर उसके प्यारे भाई के लिए उसकी जिंदगी कुर्बान हो रही थी तो उसे कोई एतराज़ नहीं था। सामने एक मुलाजिमा खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर सवेरा का बाजू पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। चलो, तुम्हें तैयार करना है, तुम्हारा मलिक साहब के साथ निकाह है। सवेरा किसी रोबोट की तरह घिसटती चली गई। मुलाजिमा ने उसे ना जाने कहाँ से लाया हुआ सुर्ख रंग का एक जोड़ा पहना दिया और उसके सर पे दुपट्टा दे के उसे बिठा दिया। सवेरा खौफ से शल होती वहीं बैठ गई जहां उसे मुलाजिमा ने बिठाया था। थोड़ी देर के बाद कमरे में भारी कदमों की चाप सुनाई दी। मौलवी उसके सर पे आ मौजूद हुआ। अगले चंद ही लम्हों में मौलवी ने उसे मलिक जलाल अहमद के निकाह में दे दिया था। सवेरा ने कांपते लफ्ज़ों से कबूल है अदा किया तो मौलवी रजिस्टर समेटता कमरे से बाहर चला गया। कमरा खाली हो गया। सवेरा जहां बैठी थी उसे अपने सामने 2 स्याह बूट नजर आ रहे थे। सवेरा ने बमुश्किल पलकें उठाई और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे आन पड़ा। तो तुम हो वो जिसकी वजह से मेरा बहनोई मेरी बहन को धोखा देता रहा। आखिर क्या है तुम्हारे में ऐसा भी, देखूं तो सही। सामने वाला शख्स कोई और नहीं मलिक जलाल अहमद था। उसने सवेरा के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और ऐन अपने सामने लिया। सवेरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू जमा होने लगे। मेरे सामने ये टसवे मत बहाना, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी मक्कार लड़कियों को। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का घर उजाड़ा है और अब सारी जिंदगी के लिए इस जुर्म की कीमत तुम अदा करोगी। तुम कहने को मेरी बीवी हो क्योंकि मेरा ज़मीर ये नहीं मानता कि मैं एक नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करूं, मगर तुम्हारी हैसियत किसी मुलाजिमा से भी कमतर होगी। ये बात हमेशा याद रखना। मलिक जलाल अहमद के लहजे की सफाकी सवेरा की हड्डियों में उतर रही थी। वो रोना भूल गई, बस उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसे देखे गई। क्या कोई शख्स इतना भी जालिम हो सकता था? एक झटके से उसका चेहरा छोड़ते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सवेरा ने बेइख्तियार नज़रें झुका लीं। वो धीरे धीरे कांप रही थी। जलाल अहमद पलटा और कमरे से निकलता चला गया। सवेरा ने बेइख्तियार सर उठाकर अपने आसपास का जायज़ा लिया। वो किसी मुलाजिमा का कमरा महसूस होता था। सवेरा के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। जलाल अहमद ने उससे निकाह किया था, मगर उसे हवेली के किसी कमरे में बिठाने के लायक भी नहीं समझा था। उसने मुलाजिमों के क्वार्टर में बिठाकर उससे 2 बोल पढ़वाए थे। एक दफ़ा फिर दरवाजे पे खटका सा हुआ। सवेरा ने चौंक के देखा। वही मुलाजिमा नज़र आ रही थी जिसने उसे सुर्ख रंग का जोड़ा पहनाया था। चलो आओ, तुम्हें लेके जाना है, बेतासुर से लहजे में कहते हुए मुलाजिमा ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। सवेरा दिल को मजबूत करते हुए उठ खड़ी हुई। अब जो कुछ भी था उसे झेलना ही था। मुलाजिमा के पीछे चलते हुए वो पिछले क्वार्टरों से निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में चले आए। सवेरा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। हवेली अंदर से किस कदर शानदार और पुरतायुश थी। मुलाजिमा एक शानदार कमरे के सामने रुक गई। जाओ अंदर चली जाओ, ये मलिक साहब का कमरा है। और सुनो, सुबह फजर की अजानों से पहले उठकर किचन में आ जाना। जलाल साहब का कहना है कि किचन का सारा काम आज से तुम करोगी। अपनी बात मुकम्मल करके मुलाजिमा तेज़ी से वहाँ से चली गई, यूं जैसे उसे जलाल अहमद के कमरे के सामने खड़े होते हुए भी खौफ महसूस हो रहा हो। सवेरा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। सामने वो बिस्तर पर बैठा था। सफ़ेद कुर्ते की आस्तीनों को फोल्ड किए उसके हाथ में कोई किताब थी। सवेरा को देखते ही उसके चेहरे पे नफरत फैल गई। यहाँ आके बैठो, उसने सवेरा को हुक्म दिया। सवेरा धीरे धीरे चलती हुई उसके बिस्तर के पास जाके खड़ी हो गई। लाइट ऑफ करके आओ। सवेरा का दिल खुश्क पत्ते की तरह लरस गया, मगर वो पलटी और
سوئچ بورڈ پر اندازے سے بٹن دبانے لگی۔ 3 نمبر والا بٹن ہے، وہ پیچھے سے زور سے دھاڑا۔ لرزتے ہوئے سویرا نے 3 نمبر والا بٹن بند کر دیا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اسے اس شخص سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیل گئی تو وہ پھر سے چلتی ہوئی اس کے بستر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ ٹانگیں دباؤ میری، اگلا حکم ملا۔ سویرا خاموشی سے بستر کی پائنتی پر بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ایک کے بعد ایک حکم اسے ملتے جا رہے تھے۔ سویرا ہر حکم کو پورا کرنے کی پابند تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک اطمینان تھا کہ اس کا بھائی گھر میں خیریت سے ہوگا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اپنی شادی کی شروعات اس طرح سے کرے گی۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت دے رہا ہوں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے وہ تمہیں کل صبح پتہ چل جائے گا۔ وہ کسی سانپ کی طرح سے سویرا کے کان میں پھنکار رہا تھا۔ سویرا نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ صبح فجر کی اذان سویرا کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ سوئی کب تھی، بس آنکھیں میچے سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اسے ملازمہ کی ہدایت یاد تھی۔ خود کو سمیٹتے ہوئے وہ ٹھنڈے فرش سے اٹھ بیٹھی۔ رات ہی جلال احمد نے اسے اپنے بیڈ سے نیچے اتار دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر زخمی نگاہوں سے جلال احمد کی جانب دیکھا۔ وہ لاپرواہی سے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو ملازمہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس نے کچن میں سویرا کو کھڑا کر دیا۔ اسے پوری حویلی کے افراد کا ناشتہ بنانا تھا، دوپہر کا کھانا بنانا تھا، رات کا کھانا بنانا تھا۔ اس دوران میں جو بھی مہمان آ جاتا اس کی خدمت بھی سویرا نے کرنی تھی۔ سویرا نے سر ہلا دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ کھڑے کھڑے کچن میں اس کی ٹانگیں دکھ جاتی۔ بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا بنانا اس کا نازک وجود ہلکان ہو جاتا، مگر معافی کسی پل نہیں تھی۔ کام کاج کے دوران کسی بھی وقت جلال احمد اسے آواز دیتا تو وہ بکھرا کچن چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کر اس کی سمت بھاگتی۔ وہ ایک پل میں اس کی بیوی ہوتی اور اگلے ہی پل میں حویلی کی ملازمہ، جس کے ساتھ ہر کوئی بدترین سلوک کرتا۔ اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ حویلی کے بڑے سے فرش پر پوچھا لگاتے ہوئے ایک روز اس کا سامنا ملک فیضان کی بیوی سے ہوا۔ وہ رعونت سے سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، معمولی سے نقوش، ایک بڑی عمر کی عورت۔ اسے دیکھتے ہی سویرا کو اندازہ ہو گیا کہ ملک فیضان گاؤں کی ہر لڑکی کو حسرت بھری نظروں سے کیوں دیکھتا تھا۔ بالکل صحیح اوقات میں رکھا ہے تمہیں میرے بھائی نے، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ میرا گھر اجاڑنے والی تم ہی ہو نا؟ اب یہاں اپنی پوری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھو گی۔ نفرت سے کہتے ہوئے ملک فیضان کی بیوی آگے بڑھتی چلی گئی۔ سویرا نے ایک درد کی لہر اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس کی، اور اسی پل اس کی نظر جلال احمد پر پڑی۔ اس نے اپنی بہن کی بات سن لی تھی۔ وہ جیسے بے نیازی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے برابر سے گزرتا چلا گیا، جیسے اس کی بہن نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ سویرا فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ کر کام شروع کرتی، مگر رات گئے تک اس کے کام ختم ہی نہ ہوتے۔ ناشتہ بنا کے ہٹتی تو صفائی ستھرائی کا وقت ہو جاتا۔ حویلی کے تمام ملازمین کو بس ضرورت پڑنے پر ہی کام دیا جاتا تھا، ورنہ پوری کوشش یہی ہوتی کہ حویلی کا ہر کام سویرا سے کروایا جائے۔ جلال احمد کے سارے ذاتی کام اسے خود کرنے ہوتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کے کپڑے دھو کے کلف لگا کے وہ استری کر کے رکھتی۔ چائے، کھانا، پانی، ہر چیز اس کی ایک پکار پر اس تک پہنچ جاتی۔ شام تک کچن میں ڈیوٹی دیتی۔ اس سب کے باوجود اسے کچن میں پکنے والی انواع و اقسام کے کھانوں میں سے کچھ کھانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے لیے علیحدہ برتنوں میں دال اور سبزی پکاتی، جو ملازمہ کی کڑی نگرانی میں اسے کھانا پڑتا۔ اسے پورے دن میں 2 روٹیوں سے زیادہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چائے، دودھ، شربت، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ سویرا کو بھلا ان چیزوں سے غرض کہاں تھی؟ بس ایک چیز کے لیے اس کا دل مچلتا تھا۔ جلال احمد نے اس کے حویلی سے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی تھی۔
وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی، مگر جلال احمد نے اس پہ واضح کر دیا تھا کہ چونکہ وہ ایک ونی ہے تو اس پر زندگی کی ہر خوشی حرام ہے، یہاں تک کہ وہ حویلی سے باہر کھلا آسمان بھی نہیں دیکھ سکتی۔ رات گئے وہ کاموں سے فارغ ہوتی تو جلال احمد کا بلاوا آن پہنچتا۔ وہ تھکے ٹوٹے قدموں سے اس کے کمرے میں جا پہنچتی، اور جب واش روم سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلتی تو کوئی اسے پہچان نہ پاتا۔ سرخ رنگ کا شب خوابی کا لباس اور ہونٹوں پر تیز لپسٹک، یہ جلال احمد کا ہی حکم تھا۔ بجھے دل سے وہ ہر حکم پورا کرتی، لیکن اس کے باوجود اس ظالم کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہ نکلتی۔ دن جہنم سے بھی بدتر ہو چکے تھے، اور تبھی ایک روز کچن میں مہمانوں کے لیے کھانا بناتے ہوئے سویرا کو بری طرح سے چکر آیا۔ وہ خود کو جتنا سنبھالنے کی کوشش کرتی اتنا ہی زمین پر گرتی چلی جاتی۔ چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا، آسمان اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ کچن میں اس کے ساتھ کام کرتی ماسی بشیرہ کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سویرا کو ہوش آیا تو اسے اپنی پلکوں پر منو وزنی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں جلال احمد کی بہن کی آواز پڑی۔ آپ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہیں لالا؟ آپ اسے یہ حق کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ یہ بھول گئے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے میرا گھر اجڑا ہے۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں، یہ فیضان کی قاتلہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ اسے بھی بالکل ویسے ہی قتل کریں جیسے میرے فیضان کو مارا گیا تھا۔ آپ اس کی بھی جان لیں، مگر آپ نے تو اسے اپنے بچے کی ماں بنا ڈالا۔ اس کی شاکی آواز سویرا کے کان میں پڑی تو اس نے گھبرا کے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور تبھی وہ حیران رہ گئی۔ کتنا عرصہ ہوا اس نے بستر کی نرمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جتنی دیر جلال احمد اسے اپنے پاس رکھتا تھا اس کے علاوہ وہ بستر کو چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھنڈے فرش پہ سونا اس کی مجبوری تھا، مگر اس وقت وہ نرم و گداز بستر پر تھی۔ سویرا نے آنکھیں کھول کے دیکھا، سامنے ہی جلال احمد اور اس کی بہن کھڑے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کرو رمیسا، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ میرا خون ہے۔ مجھے اس لڑکی میں دلچسپی نہیں ہے، مگر میں اپنی اولاد کا قتل نہیں کروا سکتا۔ یہ اسے جنم دے گی اور اس کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ جلال احمد نے مڑ کے ایک زہر خند نگاہ سویرا پہ ڈالی، اور سویرا کے قدموں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ اسی پل اس پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ اس کے وجود میں کوئی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک گیا۔ اسے کئی دنوں سے یہ محسوس تو ہو رہا تھا، مگر کیا یہ واقعی سچ تھا؟ وہ ماں بننے والی تھی، جلال احمد کے بچے کی ماں۔ وہ جلال احمد کو دیکھ کے رہ گئی، جس کی نظروں میں سویرا کے لیے محبت تو دور کی بات رحم بھی نہ تھا۔ وہ اسے صرف اپنے بہنوئی کی مجرم کے روپ میں دیکھتا تھا۔ جلال احمد کا بچہ اس کے شکم میں کیا آیا، اس کی تو دنیا ایک دفعہ پھر پلٹ گئی۔ ہر کام کی ذمہ داری اس سے لے لی گئی۔ جن نعمتوں کو اس سے عرصہ ہوا چھین لیا گیا تھا، اب اس کے ڈھیر اس کے کمرے میں رکھ دیے گئے۔ فروٹ کا بھرا ہوا ٹرے ہر وقت سائڈ ٹیبل پہ موجود رہتا۔ ملازمہ وقت بوقت کھانے کے لیے آ کے پوچھتی، اس سے کوئی کام نہ کروایا جاتا۔ یہاں تک کہ اگر وہ بستر سے قدم نیچے اتارتی تو ایک ملازمہ سہارا دینے کے لیے پاس آ موجود ہوتی۔ مگر سویرا کو نہ پہلے والی زندگی میں سکون تھا اور نہ ہی اب۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی ایسی کسی فریاد کا جلال احمد پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہی سوچوں میں گھری وہ ایک روز اپنے ناخن کتر رہی تھی جب کھلے دروازے سے جلال احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا، شاید وہ کہیں سخت محنت والا کام کر کے لوٹا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک سرسری نظر سویرا پہ ڈالی، شاید اسے کپڑے چاہیے تھے۔ اس نے کھلے دروازے سے باہر منہ کر کے آواز لگائی، نذیرہ، نذیرہ بی بی، مجھے آ کے کپڑے نکال کے دیجیے۔ اس کی آواز میں برہمی تھی۔ وہ بےتابی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، مگر شاید نذیرہ آس پاس موجود نہیں تھی۔ کافی دیر تک انتظار کے بعد بھی وہ کمرے میں نہ آئی تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ سویرا نے اپنے اوپر سے لحاف اتارا، اٹھ کے الماری تک آ گئی۔ اس کے کپڑے نکال رہی تھی جب اپنی سوچوں میں گم جلال کی نظر اس پر پڑی۔
تم رہنے دو، نذیرہ کر لے گی، تم آرام کرو۔ خلاف معمول اس کی آواز میں کچھ نرمی تھی۔ سویرا نے مڑ کر بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو پہلے کسی بات پر غصے کا شکار تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ مجھے اس طرح کی نظروں سے دیکھ کے آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ جیسے میں کوئی بہت بڑا ظالم ہوں؟ تمہیں نظر نہیں آتا تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی۔ باپ ہمارے سر پہ نہیں ہے، صرف میں ہوں جو اس کا ذمہ دار ہوں۔ تمہاری وجہ سے اب میں اس کی نظروں میں شرمندہ ہوں۔ میرے کسی کام کو آئندہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے کپڑے تقریباً چھینتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سویرا خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں ملازمہ آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بی بی ملک صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ آپ سے پوچھ لوں، آپ کو کھانے پینے کی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سویرا جھنجھلا سی گئی۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اسے واپس۔ عجیب انسان تھا، پہلے پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بھی ترساتا تھا اور اب نعمتوں کے انبار لگا رکھے تھے۔ یقیناً اسے صرف اپنی اولاد چاہیے تھی، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ سویرا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی۔ جوں جوں وقت نزدیک آ رہا تھا اس کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال احمد نے اس کے ساتھ سختی برتنا ختم کر دی تھی۔ سویرا جانتی تھی جیسے ہی وہ اس کے بچے کو جنم دے گی، وہ اسے جان سے مار دے گا اور اس قصے کو ہی ختم کر دے گا۔ سویرا کسی قیمت پر اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گرداب سے کس طرح نکلے۔ 9 ماہ بیت چکے تھے۔ ڈاکٹر نے سویرا کو آپریشن کی تاریخ دے دی تھی۔ اس کا کیس مشکل تھا اور بچے اور ماں دونوں کی ہی جان خطرے میں تھی۔ جلال احمد کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے چلتا ہوا ملک فیضان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے کسی چیز کو وہاں چھوا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی بہن بھی دوسرے کمرے میں رہتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات پہلے سے ہی خراب تھے۔ جلال اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ صرف اپنے بہنوئی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک گر چکا تھا وہ۔ اس کی نظروں میں سویرا کا معصوم وجود لہرایا۔ وہ خود پہ شرمندہ ہوتا تھا۔ بظاہر وہ جس قدر سخت گیر اور ظالم نظر آتا تھا، کون جانتا تھا کہ اندر سے وہ اس سے بالکل مختلف انسان تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بابا جان، وقت سے پہلے اس دنیا سے جا کے آپ نے مجھ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ روز پشیمانی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں۔ ونی کے لیے اس لڑکی کو مانگتے وقت بھی میری نیت بس یہی تھی کہ میں ایک قتل سے بچ جاؤں، مگر اب میں روز اس کی خواہشات کا قتل کرتا ہوں، اور آج تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کیا اس کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر پاؤں گا؟ اپنی سوچوں میں گم وہ ملک فیضان کی الماری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیسے اس نے ہاتھ بڑھا کے الماری کا ہینڈل کھولا، اور اگلے ہی پل وہ چونک سا گیا۔ الماری کے اندر ایک براؤن سا لفافہ پڑا تھا جو کافی پھولا ہوا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے ملک جلال نے وہ لفافہ باہر نکال لیا، اور اس کے پیروں سے گویا کسی نے زمین کھینچ لی۔ اس کے اندر ایک نکاح نامہ اور چند تصاویر تھیں۔ کچھ کاغذات تھے جس کے مطابق ملک فیضان نے مرنے سے پہلے ایک مشہور طوائف سے شادی کر لی تھی اور اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ تصویروں میں ملک فیضان اور وہ طوائف واضح نظر آ رہے تھے۔ ملک جلال کا خون کھول اٹھا۔ ملک فیضان کا کردار اتنا کچا تھا، وہ اس بات سے نا واقف تھا۔ الماری میں ایسی کئی چیزیں تھیں جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ملک فیضان کا کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق تھا، اور انہی کاغذات میں ایک اور چیز بھی تھی، غبن کے ثبوت۔ جلال احمد کی کئی زمینوں پر ناجائز قبضے کے ثبوت ایک کے بعد ایک پردہ ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ ملک فیضان جس کی موت کی سزا دیتے ہوئے اس نے سویرا کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا تھا، وہ اس کا دوست نہیں بلکہ دشمن تھا۔ ایک ایسا دشمن جس کی موت نے ملک جلال کو کتنی مصیبتوں سے بچا لیا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا، اب اپنی جگہ پہ سن کھڑا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔
ملازمہ اسے بلا رہی تھی۔ سویرا کو ہسپتال لے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ تمام کاغذات کو واپس الماری میں رکھتے ہوئے وہ ٹوٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ آج فیصلے کا دن تھا، مگر اب وہ کس منہ سے فیصلہ کرے گا؟ سامنے ہی سیڑھیوں کے پاس سویرا کھڑی تھی، اپنے بھاری وجود کے ساتھ۔ شاید وہ اس سے کوئی بات کہنے آئی تھی، شاید وہ موت سے پہلے والی موت کی کیفیت سے گزرنے آئی تھی۔ میرا کیا کرو گے ملک جلال احمد؟ کیا میرے بچے کو مجھ سے چھین لو گے؟ اس کی آواز میں ایک کرب تھا۔ جلال احمد تڑپ سا گیا۔ اس نے اس عورت کو کس چیز کی سزا دی؟ وہ لپک کے آگے بڑھا، وہ اسے تھام لینا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر سویرا کے دل پر اس کی ایسی دہشت تھی کہ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سیڑھیوں کے بالکل کنارے پہ کھڑی تھی، توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی، مگر صرف اس کے ہی نہیں، ایک چیخ ملک جلال احمد کے حلق سے بھی نکلی تھی۔ اس نے بے اختیار پکارا تھا، سویرا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ سویرا آخری سیڑھی پہ پڑی تھی، اس کے اطراف میں خون کا ایک تالاب تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آندھی طوفان کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ملک جلال احمد کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ سویرا کو بڑی مشکل سے بچایا گیا۔ جلال احمد یہ بات جان چکا تھا کہ یہ اس کے جرم کی سزا ہے۔ ہسپتال میں کھڑے ہو کر ہی اس نے اپنی بہن پہ واضح کر دیا تھا کہ اب وہ مزید اپنی بیوی کو کسی کے کیے کی جرم کی سزا نہیں دے گا۔ سویرا کے ہوش میں آتے ہی ملک جلال احمد نے سب سے پہلے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی۔ سویرا تکلیف سے مسکرا دی۔ قیمت تو بہت بڑی اس نے ادا کی تھی، مگر اللہ نے آخر کار اس کی سن لی تھی۔